جانتے ہیں آپ جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. اس میں حضرت عمر بھی تھے. 313 ہی لوگ تھے لیکن 1000 سے زیادہ کافروں کو مار بھگایا. 140 لوگ، تقریباً 140 لوگ 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے. 140 لوگوں کا نقصان تھا ان کے کافروں کا. جو 70 قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے کہ کافروں کے متعلق حضور نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ قیدی بن کر کے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور مشورہ لیتے، حضرت ابو بکر سے بھی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ مکہ میں انہوں نے ایک ننگا ناچ کیا ہے اور پھر ہر مسلمان کو قتل کرنے کی ان کی نیت تھی. آج ہمارے ہاتھ میں آئے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ قرابت دار، رشتہ داروں میں سے ہی لوگ ہیں، مکہ والے ہیں، قبیلوں میں سے ہیں، خاندانوں میں سے ہیں. ایسا کر لیا جائے کہ ان سے فدیہ لے کر کے کچھ مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ مال لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ ایمان لے آ جائے. یہ حضرت ابو بکر کی رائے تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا. پھر ان سے فدیہ لیا گیا، مال لیا گیا اور جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا. اب سنیے، جب واپس آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. قرآن کی آیت میں یہ آ گئی بات، یہ سب معاملہ ختم ہو گیا، جنگ بدر سے واپس مدینے آئے تو اللہ نے فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو روک کے رکھیں، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا نقصان کیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور تم لوگ دنیا کا مال دیکھ رہے ہو اور اللہ آخرت کی مال کو دیکھتا ہے. واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے. یعنی آیت حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق آئی، فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. حضرت عمر کو لوگ آج سننا پسند نہیں کریں گے، جو نیوٹرل لوگ ہیں. اگر میں بیان کروں تو جو سیکولر ہیں ان کے دھوئیں نکلنے شروع ہو جائیں گے. اب بہت سخت باتیں ہو گئی، اتنی سخت باتیں آج کے ماحول میں نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہمیں مشورہ دیں گے، حالات نہیں دیکھتے رہے مولانا صاحب، آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کے یہ حالات نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں بات کرتا، اور حضرت عمر کی بات کرنے میں ہمیں خوف بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کی مثال ہم لوگ تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، جن کو آج ہندوستان فخر کے ساتھ ہر جگہ پر، ہر نوٹ پر رکھتا ہے. گاندھی جی کی لکھی ہوئی باتوں میں بھی یہ ہے، کہا کہ میں کچھ ہی لوگوں سے امپریس ہوں پوری دنیا میں، اس میں سے ایک عمر ابن خطاب ہے. تو وہ لوگ جب یہ بات کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی، تو مسلمان ہونے کے ناطے حضرت عمر کا ذکر کرنے میں خوف کس بات کا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارے اجداد میں سے، ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں. ہم ان کا ذکر نہ کریں تو کیا پہاڑی چوہوں کا ذکر کریں گے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے اکثر قرآن کے مطابق آئی ہے، اور قرآن کی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی موقع ایسے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سختی تھی، دشمنان رسول کے لیے تھی، دشمنان اسلام کے لیے تھی. جنگ بنی مستلق میں، غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے. غزوے سے واپس آنے کے وقت ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، دونوں کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر کچھ تکرار ہو گئی. پانی کا کچھ مسئلہ تھا، آپس میں تکرار ہوئی. یہ تکرار بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی کہ مہاجرین اور انصار بہت سارے صحابہ کو
بیچ میں آنا پڑا. اس وقت اس جہاد میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، منافق تھا یہ، لیکن ظاہر مسلمان. منافق کسے کہتے معلوم ہے نا؟ یعنی اندر سے اس کے اسلام کی دشمنی بھری ہوئی ہے، لیکن وہ سامنے سے نام مسلمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، سب کچھ مسلمانوں کی طرح جیتا ہے، لیکن اندر اس کے دشمنی ہے. ایسے آج بھی بہت سارے ہوں گے. ان کو پہچاننے کے لیے ظاہر سی بات ہے غیب کی نگاہیں بھی چاہیے. اسی لیے اس زمانے میں ہم منافق کسی کو نہیں کہہ پاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نگاہ غیب بھی رکھتے تھے، وہ غیب داں رسول تھے، لیکن کچھ مصلحتیں تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان نہیں فرمایا. عبداللہ بن ابی یہ صرف اسی لیے اسلام لایا تھا کہ اسلام کا بول بالا بہت ہو رہا تھا. ہر جگہ دیکھو اسلام کو فتح مل رہی ہے، کافروں کی بہت زیادہ شرمناک شکستیں ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن ابی مدینے کا رہنے والا، یہ بڑا آدمی تھا، رئیس آدمی تھا. دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ جو رہتی ہے وہ نکل جاتی ہے منہ سے. اس نے وہ جھگڑے کو دیکھ کر کے کیا بات کہی جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے لوگو، یہ مہاجرین مدینے میں بہت زیادہ ہو گئے، یہ آ کر کے بس گئے اور ہم لوگوں کا جینا تنگ کر دیا انہوں نے. یہ کمتر لوگ تھے، یہ ذلیل لوگ تھے، اور آ کر کے مدینے میں بس گئے. اس نے ایسے سخت جملے مہاجرین کے لیے استعمال کیا. یاد رکھیں زمین اللہ کی ہے، کسی کے بھی متعلق اس طرح کا تعصب جائز نہیں کہ ممبئی میں یو پی والے بہت زیادہ ہو گئے، ان کو نکالنا چاہیے، بہار والے بنگال والے بہت زیادہ ہو گئے. یہ عبداللہ بن ابی کی حرکتیں منافقین کی. زمین تمہاری نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، ہر ایک کو حق ہے انسان کو، ہم اپنی زمین میں جہاں چاہے رہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین ہے. تو میرے عزیزو، عبداللہ بن ابی نے یہ مہاجرین کے متعلق جب جملہ کہا کہ، اور یہ کہا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو دیکھنا ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے مدینے سے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، یہ مہاجرین جتنے بھی مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے، سب کو ہم نکالیں گے. حضرت عمر کو وہ جملہ سنائی دے دیا. اتنا تیش میں آئے ہیں، اتنے جلال میں آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں یا عباد بن بشر، وہ بھی مدینے کے تھے، کہا دونوں میں سے کسی ایک کو اجازت دے، عبداللہ بن ابی کی ہم گردن اڑانا چاہتے ہیں. اس نے مہاجرین کے بارے میں ایسے سخت جملے کہے جب تک کسی کو بھی یہ نہیں خبر ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے. نہیں، کوئی نہیں کہتا تھا، وہ مسلمان تھا، دیکھنے میں مسلمان ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا. عمر، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کروا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ جہاد میں آیا، میرے ساتھ جنگ کیا، اس کا ہم قتل کیسے کریں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا قتل ہونا چاہیے، اس کے دل میں اسلام نہیں ہے. حضرت عمر یہ بار بار کہتے رہے. اور اس کے بعد حضرت عمر جب بھی بات کرتے تو قرآن کی دلیل سے بات کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یا 70 بار آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ نے جب فرمایا ہے، حضور نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ بار بخشش مانگنے سے اللہ بخش دے گا تو پھر میں اس کے لیے 70 سے زیادہ بار دعا کروں گا. حضور نے فرمایا، حضرت عمر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن ابی مر گیا، ختم ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختم ہو گئی بدبو، اب آپ اس کے جنازے میں نہ جائیں. وہ اسلام کی دشمنی رکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت عمر کے دل میں نہیں تھا. جنازہ ہو گیا. اس کے بعد قرآن کی آیت آئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ.
اے رسول ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ نہ پڑھے اور کبھی ان کی قبروں کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو تم کہتے تھے وہی اللہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کو ایک لقب دیا گیا الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ ان کی رائے ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی کلام سے، کتاب اللہ سے اس کی موافقت ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمر کی رائے کے مطابق کئی آیتیں نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک موقع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، صحابہ حضور کے گھروں میں جایا آیا کرتے تھے، کوئی بھی چیز۔ حضرت عمر کی غیرت الگ تھی، آپ کا مزاج الگ تھا۔ کہا حضور کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری سب کی عورتوں کی طرح کچھ تو خصوصیات ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اے صحابہ حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح بلا روک ٹوک گھروں میں آیا جایا نہ کرو، وہ رسول پاک کی ہم فراش ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں تھا لیکن حضرت عمر کا خیال ایسا تھا۔ اسی رات کو اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے ایمان والو جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو بھی تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت عمر یہی کہتے تھے اور قرآن کی آیت آ گئی۔ اور اس کے بعد ایک دو نہیں میرے عزیزوں، کئی معاملات میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق رہی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مشورے میں حضرت عمر کو ساتھ رکھا کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ اور لوگ ان کی سختی کو بیان کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ میں کہتا ہوں اتنے ہی سخت اگر تم ہو جاؤ تو دنیا سب نرم ہو جائے گی، ساری چیزوں کی نرمی خود بخود آ جائے گی۔ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے یہ معیار ہونا چاہیے۔